بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل ایچ ڈی نیوز 1 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ شاہد شمس میمن۔ ناظرین، 2024 کا سورج جو ہے وہ غروب ہونے کو ہے اور 25 میں ہم جو ہے داخل ہو رہے ہیں۔ اب 2024 میں کا جو خاص طور پر ہم مہنگائی پہ بات کریں گے، صحت پہ بات کریں گے، تعلیم پہ بات کریں گے کہ ہم نے 2024 میں کیا لوز کیا ہے، کون سی مسٹیکس کی ہیں جو 2025 میں ہم نہ کریں اور امپرومنٹ آئے، ہمارے نوجوانوں میں امپرومنٹ آئے، ہماری تعلیم میں آئے۔ تو اسی حوالے سے ڈسکس کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ نوجوان ہے جو بہت تجزیہ نگار بھی ہے۔ سعد اللہ میمن کو ہم نے دعوت دی ہے۔ سعد اللہ، آپ کو ریئل ایچ ڈی نیوز 1 میں اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، یہ ضرور بتائیے گا کہ 2024 جو ہے وہ جانے کو ہے اور 25 میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے لوز کی ہیں اور 2025 میں جو ہے وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو کر پائیں، تو اس پہ بتائیے گا۔ جی سعد اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریئل ایچ ڈی نیوز 1 کا شکریہ جنہوں نے آج مجھے دعوت دی اور اس اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں 2024 اپنے اختتام پہ ہے اور 2025 میں ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں، بہت سارے ٹرائز کی ہیں 2024 میں، اور ان میں کچھ ہماری مسٹیکس بھی ہیں۔ جیسے کہ اگر سب سے پہلے بات کی جائے ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا بیس ہے۔ ایجوکیشن، اگر ایجوکیشن کسی کنٹری کی سیٹ ہوتی ہے تو ان کا فیوچر برائٹ ہوتا ہے۔ ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں اور میں کہتا ہوں بہت ساری ہم نے ایڈیشن بھی کی ہیں ایجوکیشنز میں، بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم نے کام کرنے کی کوشش کی ہے پر ہم نہیں کر پائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ 2025 میں ہم کام کریں گے۔ جیسے کہ اب اگر دیکھا جائے 2024 میں ہم نے بہت ساری کوششیں کی ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پہ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پرائمری اسکولز، اگر پرائمری اسکولز کی ہم شروع سے بات کریں، پرائمری اسکولز آتے ہیں تو اگر ان کی بات کریں تو پرائمری اسکولز میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ آبویسلی ہم نے کوشش کی ہیں، بٹ اگر ہم زیادہ کوشش کریں، اگر زیادہ اس چیز کو ٹارگیٹ کریں، ہم وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ نتھنگ از پاسبل، نتھنگ از امپاسبل۔ ہم اگر پرائمری اسکول کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ نہ ہمارا ڈرینیج سسٹم ہے، نہ ہمارا فرنیچر ہے، اور اگر جہاں پہ ڈرینیج سسٹم اور فرنیچر ہے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں۔ اچھا، اسٹوڈنٹس کیوں نہیں ہیں؟ اسٹوڈنٹس اس لیے نہیں ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیچرس نہیں ہیں، وہاں پہ اسٹاف نہیں ہے، انف اسٹاف نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ اسٹاف ہے تو ان کو فیسلٹیز نہیں ہیں۔ تو ان وجوہات سے ہمارے جو پرائمری اسکولز ہیں وہ پراپر ورکنگ کنڈیشنز میں نہیں ہیں۔ ہاں، سب کی بات نہیں کر سکتے، بٹ کچھ ایسے اسکولز ہیں جو پراپر ورکنگ کنڈیشنز میں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو آئی ٹی سیکشن ہے، اور اب جو فیوچر آ رہا ہے 2025 ہے یا آگے آ جاتے ہیں ایئرس، تو ان سب میں آئی ٹی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اگر آپ ابھی دیکھیں تو ادر کنٹریز میں پورا کام جو ہے روبوٹس کر رہے ہیں، اور روبوٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ ہم سب آئی ٹی میں سیکھتے ہیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ہمارا جو آئی ٹی سیکشن ہے ان کو زیادہ امپروو کریں گی، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں گی، اور اسٹوڈنٹ کو پورا فیسیلیٹیٹ کریں گی جیسے اسٹوڈنٹ اپنے گولز اچیو کر سکیں۔ سعد اللہ، بالکل یہ بات تو ہے بالکل ایجوکیشن کی۔ اب جو ہے خاص طور پر بات کریں گے صحت کے حوالے سے۔ اس کی جو ہے زیادہ تر لوگوں کو بہت ساری بیماریاں ہیں، ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے۔ دوسری جانب یہاں پر مہنگائی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں بتائیے گا کہ 2025 میں ہم امپرومنٹ کیسے لا سکتے ہیں نا؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال کیا ہیلتھ کے بارے میں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک ٹاؤن میں، ڈسٹرکٹ میں زیادہ ہاسپٹلس پرووائڈ کی جائیں، گورنمنٹ ہاسپٹلس پرووائڈ کی جائیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلس آر سو ہائی۔ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ ہاسپٹلس میں جانا، اپنا ٹریٹمنٹ کروانا۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس اگر آپ نے بنائی ہیں تو وہاں پہ اسٹاف کی کمی ہے، وہاں پہ مشینریز کی کمی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ وہاں پہ مشینری اچھی پرووائڈ کی جائے، اچھے کوانٹٹی میں پرووائڈ کی جائے، اور اسٹاف اچھا آپ کو ہائر کرنا چاہیے، جس سے لوگوں کا آپ پہ ٹرسٹ بڑھے اور وہ پریفر کریں گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جانا۔
اور یہاں پہ ایک اور ایشو ہے کہ اگر ہم دیکھیں ایکسٹیریئر دیکھیں ہم اپنا، تو وہاں پہ ہاسپٹلس کی بہت زیادہ کمی ہے. اگر ہم گاؤں گوٹھوں میں دیکھیں تو وہاں سے پیشنٹ کو آتے آتے ٹائم میں اس کی بہت کنڈیشنز خراب ہو جاتی ہیں. اگر ہم وہاں پہ ایک چھوٹی سی ہی صحیح، بٹ اگر وہاں پہ ہم ایک ہاسپٹل پرووائڈ کر دیں، وہاں پہ اچھا اسٹاف پرووائڈ کر دیں، مشینریز دے دیں، تو بہت سارا اس پہ کنٹرول پا سکتے ہیں. ہمارے پاس ریشو میں بھی کنٹرول آ سکتا ہے، ہمارے پاس ہیلتھ ایشو میں بھی کافی کنٹرول آ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں عوام جانا پریفر نہیں کرتی کیونکہ مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور مہنگائی کا جو میں ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پیٹرول. اگر پیٹرول کی پرائزز بڑھتی ہیں ایک جگہ پہ تو ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم پورا کا پورا ہائی ہو جاتا ہے، ان کی جو ٹکٹس ہیں وہ ہائی ہو جاتی ہیں. اور جب پیٹرول کی پرائزز بڑھتی ہیں تو ساری چیزوں کی پرائسز بالکل دے آر لائک ٹو ٹچ دا اسکائز. اگر میں کہنا چاہوں گا اگر ہم پیٹرول کی پرائزز کم کر دیں تو کافی اوور کم کر سکتے ہیں مہنگائی پہ. اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو لائٹ ہے، گیس ہے، ایسے تو بہت ساری ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں، بٹ اگر میں جو مین سمجھتا ہوں ان مائی اوپینین وہ ہے پیٹرول. تو ہم امید رکھتے ہیں 2025 میں کہ ہمیں بہتری دیکھی جائے گی پیٹرول کی پرائزز میں. جی بالکل. ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں معیشت بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، کچھ بہتری کی طرف جاری ہے. معیشت کو بہتر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں حل ہو سکتی ہیں جس پہ پرابلم ہوتے.